فضیلت کے اعتبار سے یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حضور نے آواز دی، مجھے حضور نے پکارا۔ تو کہتے ہیں میں چونکہ نماز کے دوران تھا تو اس لیے میں نے نماز مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہ چونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ ابو سعید تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم اتنے لیٹ کیوں آئے، دیر کیوں کر دی ہے؟ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ ابو سعید کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی، اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں، اذا دعاکم لما یحییکم، تو سارے کام چھوڑ کے پہلے ان کی بات پہ لبیک کہا کرو۔ حتیٰ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز کے دوران بھی تمہیں رسول اللہ پکار لیں تو نماز کو چھوڑ دو، پہلے جا کے آپ کی بات سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں تعلیم فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا سنو، میں مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک عظیم صورت کی خبر دوں گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ پھر جب مسجد نبوی سے نکلنے لگے تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو میں نے حضور کو یہ وعدہ یاد کروایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے عظیم صورت کی خبر دیں گے، وہ کون سی عظیم صورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ عظیم صورت، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی فرمایا سورت فاتحہ ہے، اور فرمایا یہی سبع مثانی ہے، یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ فرمایا تمہیں میں قرآن حکیم کی سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے عظمت والی صورت کی میں تمہیں خبر دوں گا۔ اور جب نکلنے لگے تو ابو سعید کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے حضور کو یاد دلوایا تو حضور نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت مروی ہے فضیلت کے والے سے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے تو ہم واپس پلٹے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کی ایک عورت ہمارے پاس آئی اور اس نے آ کے ہمیں کہا کہ تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، دم درود کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو۔ قبیلہ کا سردار ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ اس کو جھاڑ پھونک کر دیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے۔ ان کا کوئی ساتھی وہاں پہ چلا گیا، صحابہ کرام کا، کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے اس کو جھاڑ پھونک کی، دم کیا، تو اللہ کے فضل سے وہ سردار ٹھیک ہو گیا جس کو بچھو نے کاٹا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جب واپس پلٹ کے آیا تو انہوں نے اسی خوشی میں ہمیں 30 بکریاں دی تھیں۔ کتنی؟ 30 بکریاں دیں اور ہمیں ساتھ میں دودھ بھی پلایا۔ انہوں نے 30 بکریاں دی تحفے کے طور پہ کہ آپ نے دم کیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، قبیلے کے سردار نے۔ اچھا، جب یہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس کا حضور سے مشورہ کریں گے کہ یہ ہمارے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے اور تو میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے تو میں نے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر جب حضور کے پاس پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سارا ماجرا بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے میرا حصہ کدھر ہے، مجھے بھی دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ صورت جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے ہے، یہ ایسی چیزوں کو رفع کرنے والی ہے؟ تو اس لیے یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح میں نے دارمی شریف کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ لوگ تعویذ دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں، لوگ آ کے دکھاتے ہیں پتہ نہیں کیا گنتی اور اٹھی سیدھی۔ ایک شخص مجھے تعویذ دکھانے کے لیے آیا تو اس کے اوپر فرعون، نمرود، حامان اور پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ تعویذ کس چیز کا تھا؟ صحت کا تھا۔ اس سے کیا شفا ہونی ہے، کیا صحت ہونی ہے؟ بہترین ہمارے پاس قرآن مجید کا تعویذ ہے،
آپ کسی سے تعویذ لیتے ہیں، کسی کو تعویذ دیتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ کسی کو تعویذ دینا ہے تو سورۃ فاتحہ لکھ کے اسے تعویذ دیں، اگر اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی۔